قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی، جب آپ 360 بتوں کی عبادت کرنے والے مشرکوں سے پوچھتے ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، تمام کافر، تمام غیر مسلم مشرک کہتے تھے صرف اللہ ہے جس نے ان کو بنایا ہے۔ وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب وہ ہے تو پھر دعاؤں میں ان کو پکارتے کیوں ہو؟ وہ حق جو اللہ کا ہے وہ ان کو کیوں دیتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ایسا ماننا مجھے معتبر، مجھے قبول نہیں ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ مجھ پر ایمان لاتے ہیں، ساتھ میں میرے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، شریک کرتے ہیں، تو یہ والا ماننا مجھے قبول نہیں ہے۔ شوہر محبت میں شرکت برداشت نہیں کرتا، وہ محبت جو صرف شوہر کو ملنی چاہیے کیونکہ سربراہ ہے۔ تو جو کائنات کا خالق ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، پوری کائنات کا سربراہ ہے، جس میں غیرت ہم سے زیادہ، وہ کیسے برداشت کر لے گا کہ جو محبت مجھے دینی چاہیے اس میں میرے ساتھ کسی پیغمبر کو، ولی کو، کسی بت کو، کسی مخلوق کو شریک کرو؟ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا۔ آپ کی ساری نیکیاں ایک راکھ کا ڈھیر ہیں، ترازو میں جب یہ نیکیاں شرک کے ساتھ رکھی جائیں گی تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، شرک کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نہیں آئی میرے خیال ہے بات؟ دیکھو کچھ محبتیں ایسی ہیں جو صرف باپ کو دی جاتی ہیں۔ کس کو دی جاتی ہیں؟ باپ کو۔ تعظیم دوستوں کی جاتی ہے یا باپ کی؟ باپ کی۔ محبت دوستوں سے بھی ہوتی ہے، باپ سے بھی ہوتی ہے، ماں سے بھی ہوتی ہے، بیوی سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے۔ ہر محبت کا اسٹائل الگ الگ ہوتا ہے۔ تو ہم جب اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ بھی الگ قسم کی محبت ہے۔ ابا سے محبت ہوتی ہے، اس میں تعظیم کا عنصر ہوتا ہے، عظمت کا، بزرگی کا عنصر ہوتا ہے۔ یہ والی محبت آپ کسی اور کو دے دو ابا کی موجودگی میں، پھر آپ 100 دفعہ بولو ابا، ابا تو آپ ہی ہیں، ابا کہیں گے، پھر یہ والا ابا کہاں سے لبا؟ وہ آپ کا بیٹا جواب میں کہہ رہے ابا یہ ابا نہیں ہے، دیکھو نادرا میں نے آپ کا نام ڈلوایا، آپ ہی میرے ابا ہیں۔ ابا کہے گا کہ جو محبت باپ کو دینی چاہیے تو وہی اسٹائل میں اس کو بھی محبت دے رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ تیرا باپ ہے۔ پھر جو محبت ماں کو ملنی چاہیے آپ کسی اور انٹی کو وہ محبت دے رہے ہیں تو ماں کو غصہ آئے گا نا۔ جو اولاد کو ملنی چاہیے آپ پڑوسیوں کے بچوں کو وہ محبت، وراثت ساری پڑوسیوں کے نام کر کے جا رہے ہو، تو بچہ کیا کہے گا؟ ابا آج آپ نے ہمارے دل پہ آرے چلا دیے۔ ویسے تو ساری زندگی آپ نے ہمیں تانے ہی دیے ہیں، لیکن ایک وراثت جو خونی رشتے کو ملتی ہے وہ بھی آپ نے پڑوسیوں کے بچوں کو دے دی۔ باپ کہے بیٹا غم نہ کرو، نادرا میں دیکھو میں نے تمہارا نام ڈالا ہوا ہے۔ آپ بولو گے ابا یہ نادرا کی کاپی اپنے پاس رکھو، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، وراثت تو ساری ان کو دے دی آپ نے۔ ہم مار کھاتے رہے ساری زندگی، آپ نے آج تک ایک گٹکے کی پیسے نہیں دیے، ہم نے یہ بھی برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن یہ تسلی تھی کہ ہیں تو ہم آپ کے نا، تو وراثت ہمیں کس کو ملے گی؟ وہ تو ہمیں ملے گی، وہ بھی آپ نے کسی اور کو اٹھا کے دے دی۔ لیکن ابا کو اس پہ فخر ہے، بیٹا جہاں بھی محفل میں جاتا ہوں میں تمہیں اپنا بیٹا کہتا ہوں، اور جن کو میں نے وراثت دی ان کو اپنا بیٹا نہیں کہتا۔ تو آپ بے وقوف بن جاؤ گے ابا کی ان باتوں میں؟ اتنی عقل آپ میں ہے تو کیا معاذ اللہ نقل کفر، اللہ میں معاذ اللہ اتنی سمجھ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو اللہ اللہ کہتے رہو، لیکن جب پکارنے کی بات آئے تو کبھی یا اللہ مدد، کبھی یا رسول اللہ مدد چلا دیا آپ نے، کبھی یا اللہ مدد چلا دیا، کبھی یا علی مدد چلا دیا، کبھی یا اللہ مدد چلا دیا، کبھی یا غوث اعظم مدد چلا دیا، کبھی بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہو، کبھی قبر کے گرد بھی کر رہے ہو جا کے۔ اللہ کا گھر اور قبر آپ کی نظر میں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے۔ پھر آپ 100 دفعہ بولتے رہو میں توحید کو مانتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، ایسا لا الہ الا اللہ تو قادیانی بھی پڑھتا ہے، کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ خالی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے وہ سمجھ کے پڑھیں گے تو مسلمان ہوں گے بھائی۔ ابو جہل کو مطلب پتا تھا لا الہ الا اللہ کا، اس لیے اس نے نہیں پڑھا۔ ابو جہل آج کے دور میں ہوتا کہتا ہے یار یہ تو ان کے یہاں تو 20 مطلب ہے لا الہ الا اللہ کے، مجھے کیا پتا تھا یہ والا مطلب بھی نکل سکتا ہے، تو وہ پڑھ لیتا۔ وہ اس کو پتا تھا بھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب ہے نا لا الہ الا اللہ والا، وہ مطلب اس سے میرے نظریات کے دھجیے اڑ جائیں گے، اس لیے وہ نہیں آخری دم تک نہیں پڑھا اس نے۔ آج ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، پھر یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، یہ کیا ہو رہا ہے مسجدوں میں بھائی؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ کمال کی بات ہے یہ آیت بیچ میں لکھی ہوگی، دائیں طرف یا اللہ مدد اور بائیں طرف یا رسول اللہ مدد۔ اللہ کہہ رہے سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ آپ کہتے ہیں اللہ اس آیت کے دائیں اور بائیں میں ہم تیرے ساتھ کسی اور کو بھی پکاریں گے، تو یہ پیغمبر سے محبت نہیں ہے، یہ پیغمبر کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہے ہو آپ۔ وہ سید الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کے سب سے بڑے علمبردار تھے، شیطان نے انہی کی امت کے سامنے شرک جیسی برائی کو مزین کر دیا اور لوگوں کو شرک میں ڈال دیا۔ تو یہ کس کا کام ہے؟
شیطان کا کام ہے. جو برائی کو آپ کی نظروں میں کیا کرتا ہے؟ مزین.